میں پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے میں پڑھا ہوں تو مجھے ہر طرح کا تجربہ ہے. تو مجھے ایک وقت میں ایک سال میں 14 اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے. میرے پاس ادھر سے بس پہ بیٹھا گکھڑ پلازا گیا پنڈی, وہاں سے میں نے 400 روپے کی ایک پینٹ اور 200 روپے کی شرٹ خریدی. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں ینگ لوگوں سے بہت انگیج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. میرا خیال ہمارے دو طبقے اب بن گئے, ایک ماڈرن ویسٹرن ہے, ایک ریجیکشنسٹ ہے, ریویژنسٹ, جو کہ ماڈرنزم کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں. جس دن آپ پہنچے ہیں CSS اکیڈمی, ہاؤ واز دیٹ سارٹ آف اوور آل ایکسپیرینس گوئنگ دیئر؟ جب آپ اترتے ہیں رکشے پہ اور آپ کے ساتھی جو ہیں شروع میں وہ اترتے ہیں گاڑیوں پہ, تو تھوڑی سی وہ ایک پتہ چلتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رکشے والوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی بڑی جلدی باز اپ گریڈ کر کے. لوگ آتے کیوں ہیں سول سروس میں؟ مطلب آپ لوگوں کے زمانے میں تو پھر بھی چلیں ایک پیٹریوٹزم میرے خیال سے کسی حد تک. پیٹریوٹزم کبھی بھی نہیں تھا, میں آپ کو وہ 3 وجوہات سے آتے ہیں, پاور, پریولیجز اور پریسٹیج. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں کوئی بڑے ہیروز پیدا کیے ہیں؟ وی آر ٹو ہارش آن آر ہیروز. ہماری ہسٹری ایسی ہے کہ ہمیں نا ولن بہت بنانے پڑتے ہیں. ہمارے فاؤنڈنگ فادر کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے, مطلب آج کل کے یا ہم PR پوزیشننگ نہیں اس کی کر سکے صحیح طرح. نہیں, فاؤنڈنگ فادر پہ تو میرا خیال ہے کنسنسس ہی ہے, لیکن جو اس میں بھی آپ اگست میں دیکھیں جو ڈبیٹ شروع ہوتی ہیں وہ اسلامسٹ سے, نہیں جی وہ کوٹ پہنتے تھے, نہیں جی وہ شراب پیتے تھے, سگریٹ پیتے تھے. وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم چونکہ ہماری پولرائزڈ ہے نا سوسائٹی, تو اس پولرائزیشن کی وجہ سے نا ہم پھر ان کو جو ہے نا اپنے فاؤنڈنگ فادر کو اپنے کپڑے پہناتے رہتے ہیں. لاسٹ کوشچن, آپ کو لگتا ہے ایز اے نیشن وی آر بیکمنگ مور اینڈ مور کنفیوزڈ؟ ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ ایک بیوروکریٹ موجود ہیں جو پاکستان کے سول سروس ایگزام میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور اس کے بعد بہت سے اداروں میں کام کیا, یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں, ڈیجیٹل میں بھی اکثر آپ کو نظر آتے ہوں گے. ٹوڈے وی ہیو عمر ریاض صاحب ود اس. عمر بھائی, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. تھینک یو فار ہیونگ می. ہم لوگ بڑے عرصے سے آئی تھنک بس پلان کر رہے تھے, بہت عرصے سے. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں, آپ کو آئی تھنک لوگوں نے ڈیجیٹل پہ کافی دیکھنا شروع کیا ایک زمانے میں, پھر آپ ذرا انڈر گراؤنڈ ہو گئے. ہاں جی, چینل آپ کا ابھی بھی آئی ایم شیور چل رہا ہے. آئی تھنک آن اینڈ آف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس پہ. ہاں 2-3 سالوں میں نہیں یہ آئی, صرف ایک چیز آئی, اور ہاں اس پہ کافی لوگ ہیں. اس کا ریزن کیا تھا کہ بالکل آپ پہلے تو بہت ہی ایک آپ ریگولر آنا شروع ہوئے, پھر اچانک ایک ریگولر آئے بیسیکلی کووڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو کووڈ میں فارغ بیٹھے تھے, کرنے کو کچھ نہیں, کتابیں پڑھتے رہتے تھے. تو پھر ایسے ہوا کہ بھائی کتابیں لوگوں سے شیئر کی جائیں, تو کتابیں لوگوں سے میں نے شیئر کرنا شروع کر دی. لیکن اس کے بعد پھر مجھے ایسے لگا کہ جیسے نا مجھے آئی ہیو بین کنزیومڈ بائی دس میڈیا. یعنی مجھے کلک بیٹ اور یہ روز اس کو دیکھنا, پھر لوگ اس کو کر رہے ہیں, پھر اس کی ویو, تو میں تھوڑا سا نا سمجھے ڈس ایلوژن سا ہو گیا. اور میں نے کارل نیوپورٹ کی کتاب ڈیجیٹل منیملزم وغیرہ پڑھی, تو مجھے یہ لگا کہ مجھے یہ نا ایسے ہی ہے. لیکن ابھی میں اس پہ نہیں ہوں, میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. But do you think digital is fluff? I don't think so. Okay. ایک ٹیک بہت بڑا, اسے کہتے ہیں اینجل انویسٹر اور فلاسفر نوال روی کانت, میں اس کا بہت بڑا مداح ہوں. میری گفتگو میں معذرت سے کتابیں پڑھی آئیں گی. وہ یہ کہتا ہے کہ if your business is not on the internet, soon internet will be in your business. تو کوئی دنیا میں اب کوئی کام ایسے نہیں ہو سکتا جو کہ ڈیجیٹل کے علاوہ ہو. صحیح نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا بتائیں آپ کا پرسنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آئی تھنک وہ پرابلی کم لوگوں کو پتا ہوگا. آپ کو ایز اے CSS آفیسر تو ظاہر لوگ جانتے ہیں, بٹ لائک ویری بریفلی کہاں پیدا ہوئے, کیسا بچپن آپ کا کہاں سے تھا؟ ہاں, اور CSS کی انسپریشن کہاں سے؟ ہاں میں یونیک جو ہے, باقی تو باقی عام ساری ہیں, لیکن میرا یونیک یہ ہے کہ میں پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے میں پڑھا ہوں, تو مجھے ہر طرح کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں گاؤں میں پیدا ہوا, میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے چھوٹے, ان کی وفات ہو گئی ایکسیڈنٹ میں جب میں 3 سال کا تھا. تو مجھے میرے ماموں نے سمجھے پالا, تو میں نے پہلا اسکول گاؤں کے ٹاٹ کا اسکول میں گیا. اور کون سا علاقہ تھا؟ گجرانوالا. ٹھیک ہے, سیالکوٹ گجرانوالا. تو اس کے بعد ٹاٹ کے اسکول سے سرکاری اسکول, پھر FG اسکول, پھر ذمہ دار کالج گجرات, پھر پنجاب یونیورسٹی, پھر قائد اعظم یونیورسٹی اکنامکس. پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ بھی میری تعلیم نامکمل ہے, تو مجھے لمز میں وظیفہ ملا MBA کے لیے. اوکے. میں لمز میں گیا اورینٹیشن وغیرہ کے لیے, لیکن یہ کہ مجھے اس وقت میں نے CSS کر لیا,
پھر میں CSS میں آ گیا. پھر میں نے کہا نہیں میری تعلیم نامکمل ہے, ٹھیک ہے, تو میں باہر پڑھنے چلا گیا سیراکیوس. وہاں پہ میں نے پڑھا پبلک ایڈمنسٹریشن 1 سال کے لیے. پھر اس کے بعد میں آسٹریلیا پڑھنے گیا, وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا لاء میں. پھر مجھے یہ لگا کہ یہ تعلیم ابھی بھی نامکمل ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپلائی کیا. وہاں پہ مجھے وظیفہ ملا, لیکن میں گیا نہیں. تو ابھی تک مجھے یہ لگتا ہے میری زندگی کا سفر لگا ہے تعلیم نامکمل ہے. اوکے. اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم کی کیا انسپریشن تھی آپ کی, کہ آئی ایم شیور CSS تو نہیں آپ کے ذہن میں ہوگا, یا ماحول تھا کچھ آپ کے علاقے میں یا فیملی میں؟ دیکھیں ہمارے علاقے جو ہے نا, صاف سی بات ہے, اس میں نا ہر بندہ جو ہے نا وہ پاور گریب کرنا چاہتا ہے, پاور کو گین کرنا چاہتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا پاور ریلیٹڈ چیزوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں, نمبردار ٹائپ. ہاں, اسی کی اپ گریڈیشن ہے. تو لوگ پولیس میں جانا چاہتے ہیں, سول سروس میں جانا چاہتے ہیں, وکیل بننا چاہتے ہیں, سیاستدان بننا چاہتے ہیں. لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا, مطلب I'm the only son, والد نہیں تھے. مجھے کوئی اتنا پریشر, مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کرنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ ڈاؤن دی لائن یہ فیصلہ کرنا تھا جو آپ کے ہمارے ہر نوجوان نے یہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ کاروبار تو کوئی کر نہیں رہا تھا, تو کاروبار کا سوچا نہیں. فیصلہ یہ تھا کہ سرکار میں جانا ہے یا پرائیویٹ میں جانا ہے. تو میں نے کافی پھر سوچ کے یہ کہا کہ نہیں مجھے سرکار میں جانا ہے. مجھے پرائیویٹ کی بڑی, مطلب میں نے اکنامکس پڑھی تھی, میری 1-2 بینکس میں بھی نوکری ہو گئی, میں پھر نہیں گیا. تو جب سرکار میں جانا ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آپ سرکار میں پھر کیا کریں گے, تو پھر سول سروس ہی بن جاتا ہے. ویسے میں لکی تھا کہ میں نے جب امتحان, میں ادھر پڑھتا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو میری والدہ کو کسی نے کہا کہ نوکری ووکری نہیں ملتی ہوتی. تو مجھے ایک وقت میں, مجھے 1 سال میں 14 اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے. میرے پاس عجیب و غریب اپوائنٹمنٹ لیٹرز ہیں. میں اخبار میں سب ایڈیٹر سلیکٹ ہو گیا, ٹی وی پہ پروڈیوسر سلیکٹ ہو گیا, بینک میں سلیکٹ ہو گیا. تو آپ اپلائی ہر جگہ پہ میرا یہ خیال تھا کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا. اوکے. تو مجھے کہیں بھی بٹ میں اٹک جاؤں, کہیں شاید اٹک ہی جائیں. لیکن یہ ہوا کہ 2002 لیکچرر, عجیب و غریب جابز, آپ سوچ, زکوٰۃ افسر, سیونگز میں, FIA میں, انٹیلیجنس میں, بہت ساری, بینک میں, اسٹیٹ بینک میں, پلاننگ کمیشن میں. تو مجھے کوئی 14 اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے. تو اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ بڑا کام ہے. اور وہ ایسے تھے کہ میں ابھی بھی لوگوں کو کہتا ہوں, مجھے کوئی بھی کہے نا کہ یہ ہم نے بڑی اسٹرگل یا یہ ہو, تو مجھے کچھ زیادہ نا اندر سے میں کہتا ہوں اچھا یار کر ہی لیتا ہے. تو یہ ابھی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں نا, تو اس جگہ پہ ہم یونیورسٹی میں ویگن پہ اترتے تھے اور وہاں سے پیدل جاتے تھے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے باہر. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے باہر ہم فارم جمع کراتے تھے. میں اور ہم نے نا ایک آدھی نا, ایک لڑکوں نے ایک ہی لڑکے کے پاس نا مہریں ہوتی تھی بہت ساری, تو وہ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اسٹیمپ کر رہے ہوتے تھے, خود ہی سائن کر رہے ہوتے تھے. تو بس ایسے ہی تھا, ایسے ہی تھا. اور مجھے یہ یاد ہے کہ میرے پاس جو ہے نا, چاہے پہلے تو میں انٹرویو دینے گیا تو میرے پاس انٹرویو کے کپڑے نہیں تھے, کیونکہ ہم یونیورسٹی میں ایسے ہی پھرتے تھے. تو میں ادھر سے بس پہ بیٹھا, گکھڑ پلازا گیا پنڈی, وہاں سے میں نے 400 روپے کی ایک پینٹ اور 200 روپے کی شرٹ خریدی, اور اس کے لیے میں اس فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو دینے آیا. اور جب میں انٹرویو میں گیا تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ آپ نے ٹائی نہیں پہنی ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں ٹائی اس لیے نہیں پہنی کہ میرے پاس ٹائی ہے ہی نہیں. ویسے مجھے ٹائی لگانی بھی نہیں آتی تھی, لیکن شاید لگوا لیتا کہ. تو اس کے باوجود انہوں نے رکھ لیا مجھے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں ینگ لوگوں سے بہت انگیج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں دنیا میں. اور اس لیے نہیں کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں, لیکن قانون قدرت ہے کہ آپ نا میرٹ کے بغیر بڑھ نہیں سکتے آگے. یعنی آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو آخر میں کچھ طریقہ, کوئی اصول تو رکھنا چاہیے. پھر مقابلے کا امتحان ہوا. اب میرے خاندان میں کوئی سپاہی بھرتی نہیں ہو سکتا, یعنی میرے والد کچھ 12-14 گریڈ کے, وہ بھی محکمہ فوڈ میں. تو میں نے مقابلے کے امتحان میں میری پہلی پوزیشن آئی, ایز سم ون جس کی اسکول کی فی 22 روپے تھی, اور اس کی پہلی پوزیشن آ گئی, اور وہ پھر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ محنتی تھے, یا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انٹیلیجنٹ والی چیز تھی, یا ہارڈ ورک تھا, یا لائک وہ یو پیشنیٹ بہت زیادہ؟ پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں ان تینوں میں سے. اوکے.
لیکن صرف یہ ہے کہ میں نالج سیکر تھا، مجھے شوق ہے انفارمیشن کا، وہ کیوروسٹی، جنرل کیوروسٹی. ایسے ہی اسلام آباد کب بنا، اس میں کتنی بلڈنگز ہیں، ایسے یاد کرنے کا. نہ میں محنتی تھا، محنتی ہو تو ڈاکٹر بن جاتا، محنتی لوگ ڈاکٹر انجینئر بن جاتے، قابل بھی نہیں اتنا میرا خیال ہے. لیکن ایسے جیسے شوق ہوتا ہے نا، تو وہ جو مطلب یوزلیس انفارمیشن، جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی پہلی بلڈنگ کون سی ہے، فارن آفس بائی دا وے، جو پہلے شہرزاد ہوٹل ہوتا تھا، اس سے پہلے ایک ہاسٹل ہوتا تھا. ایسے ہی تو کوئی بھی موضوع ہو کہ یہ کب ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، تو بس آپ ایسے اکٹھے کرتے چلے آتے ہیں، پھر آپ کے پاس بات. اور اس ٹائم جب آپ بڑے ہو رہے تھے، آپ نے ظاہر جیسے ذکر کیا کہ آپ نے وہ سوشل فیبرک پورا کا پورا آپ کہہ لیں کہ 360 دیکھا ہے آپ نے، بالکل جہاں سے شروع کیا، وہاں سے CSS اکیڈمی میں پہلی پوزیشن لے کے، اور پھر وہاں سے بھی جن جن اداروں میں کام کیا. اس ٹائم کا جو پاکستان تھا جب آپ بڑے ہو رہے تھے، وہ آپ کس طریقے کے ساتھ، اگر آپ ابھی لائک آن اے میکرو لیول دیکھیں، سو اس ٹائم کا ایک سوشل فیبرک کمپیئر ٹو آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کافی بند تھا. لوگ یاد کرتے ہیں ہمارا زمانہ اچھا تھا، مجھے نہیں سمجھ آتی اس زمانے میں کیا اچھائی تھی. اور یہ بھی ہم 80s ارلی 90s میں تو آپ کو صاف بتاؤں کیا اچھائی تھی اس میں. اخباریں آتی تھیں، وہ اخبار ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہوتے تھے. اتوار والے دن نا اخبار وہ ٹھیلے وغیرہ پہ پڑے ہوتے تھے، ہم 5 کلومیٹر اخبار پڑھنے جاتے تھے، اس وقت کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. زیادہ لوگوں کے پاس اخبار خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. ٹی وی پہ مخصوص طرح کی چیزیں آتی تھیں جو اب پتہ چلتا ہے پروپیگنڈا تھا سارا. اچھا، اس کے بعد مواصلات کے ذرائع نہیں تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ ایک ٹی وی چینل آیا STN اور NTM، تو وہ بڑا ہوا کا جھونکا تھا. پھر ہم کرکٹ کے میچ دیکھتے تھے، ڈش آئی نئی اور کسی جگہ پہ مجھے یاد ہے میں کنٹونمنٹ میں رہتا تھا، وہاں پہ میس میں ڈش لگی ہوتی تھی. تو 96 کا ورلڈ کپ ہم نے وہ تو خیر ٹی وی پہ بھی آیا، لیکن اس سے پہلے ہم صبح 2-2:30 بجے میچ شروع ہوتا تھا. اب تو میں یار دنیا ہی الگ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا قابل رشک زمانہ تھا. اوکے، کیونکہ اگر آپ ابھی پرانے لوگوں کے ساتھ بیٹھے نا، تو ہم سننے میں نوجوان نسل کو یہ ہوتا ہے کہ جی بہت ہی کوئی خوشحالی تھی، اور پتہ نہیں ناٹ جسٹ اکانومی. مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ شاید انفارمیشن کا فلو کم تھا، تو لائف جنرلی سلو تھی، تو وہ شاید اس کو کمپیئر کرتا ہے. خوشحالی کیا ہونی ہے، ایک AC ہوتا تھا گھر میں، سارے لوگ اس گرمیوں میں اس میں سوتے تھے. آپ مجھے سوچیے یہ کوئی ہیلدی چیز ہے؟ یعنی ایک گھر میں ایک AC تھا، اور ابھی 45 ڈگری میں سارے لوگ مطلب نارمل بھی. آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی اس میں کیا تھا ایسی مثال کہ کوئی اچھا دور تھا. لیکن آپ کمپیریزن دونوں کو کس طرح کرتے ہیں؟ کمپیریزن انفارمیشن زیادہ ہے، اویئرنیس زیادہ ہے، ایکچولی کمفرٹ زیادہ ہے. ایک چیز کم ہے، لوگ وری زیادہ ہیں، شاید وہ انفارمیشن کی وجہ سے ہے. اینکشسنس جنرلی انزائٹی زیادہ ہے. لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے. پاکستان میں ہر نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، باہر جانا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال 80 اور 90 میں اتنے لوگ ہم مطلب 80 اور 90 میں ہم سمجھتے ہیں مزدور باہر جاتے صرف. وہ ڈرامہ ہوتا ہے نا دبئی چلو، تو ہمارے علاقوں سے بھی مزدور جاتے ہیں. ہم نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ ہم باہر جائیں گے، لیکن اب ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کے جو دروازے کھلے ہیں اور دنیا پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ یار اپرچونیٹیز اور بھی بہت ہو سکتی ہیں، یا اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ذرا لوگوں کے تھنکنگ پروسیس ذرا چھوٹا تھا؟ میرا خیال ہے کاسٹ آف لیونگ ہم نے بہت بڑھا لی ہے. اب میری پوری تعلیم میں میں تو اپنے آپ کو ریفرنس پوائنٹ دوں گا. میرا خیال ہے جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے نا، وہ ایک کیس اسٹڈی ہوتی ہے ایک بندے کی. میری پوری تعلیم پہ جو خرچہ ہوا وہ 5,000 روپے ہے، پوری تعلیم پہ. 2200 روپے فیس. لیکن آپ تو چلیں قابل تھے نا، مجھے وظیفہ تو بعد میں ملنا شروع ہے. جو بنیادی تعلیم تھی 16 جماعتیں، گورنمنٹ کی تعلیم بھی سستی تھی نا. مطلب ہماری 2,000 روپے فیس تھی کالج میں سال کی، 1.5 اس سے بھی کم تھی. ہاسٹل کی زیادہ تھی، فیس تو بڑی تھوڑی تھی. بہرحال اب آپ کسی کو کہیں کہ آپ تعلیم پہ خرچہ نہ کریں. میں اپنی بہنوں کے بچے دیکھتا ہوں، میں ان کو میرا دل چاہتا ہے انہیں کہوں کہ خرچہ ورچہ نہ کریں، پیسے بچے پہ محنت کر لیں. وہ کیسے مانیں گے؟ تو اب دیکھیں جب آپ 50,000 روپے فیس دیں گے اسکول کی، اب اس شہر میں سرکاری افسر کی تنخواہ جو ہے وہ میری تنخواہ 2,75,000 ہے. اب 2,75,000 میں اگر میں چاہوں کہ میرے 2 بچے ہوں 50,000 روپیہ وہ اسکول میں دیں تو بڑا مشکل ہے. اور اس کے بعد میں یہ چاہوں کہ نہیں پاکستان میں تو میرا بچہ نہیں پڑھ سکتا نا، قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتا،
تو پھر میرا بچہ جو ہے نا وہ بس اگر یو کے میں نہ پڑھا اور یو کے میں بھی پھر وہ اس یونیورسٹی میں نہ پڑھا تو میری زندگی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور ہم نے اپنا ہمارے تعلیمی نظام پہ بہت اعتماد ختم ہو چکا ہے. اب دیکھیں ہمارے امتحان کی کوئی ویلیو نہیں. سارے امتحان اگر اے لیول نہیں ہوگا اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارے لاء کی کوئی ویلیو نہیں. یونیورسٹی آف لنڈن سے اگر لاء نہیں ہوگا تو کوئی ویلیو نہیں. تو یہ کام بڑا خراب ہوا ہے. یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا, اب میں پلس پہ آ رہا ہوں. ایک بندہ اگر اکنامکس پڑھ کے نکلا ہے سرکاری یونیورسٹی سے تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ کچھ نہ کچھ اس کو پتہ ہوگا. میرا خیال ہے سوائے ڈاکٹری کے, میرا خیال ہے, میں سوچتا ہوں اور کون سے ہمارے مارکیٹیبل نہیں ہے اسکل. ڈاکٹری ایک ایسی چیز ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سرکاری ادارے سے نکلتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کے اور کوئی ہے؟ نہیں, اور تو آئی مین انجینئرنگ وغیرہ وہ تو کوالٹی اینڈ ایوریتھنگ نہیں ہے ویسی چیز. اور مارکیٹنگ یا کریٹو بھی سوچنے کی بات ہے, نہ ہونے کے بھیا سوچنے کی بات ہے یہ. تو یہ ہے میرا. اب وہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نہیں ہے تو لوگوں کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں. پھر انفلیشن اب ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, وہ انفلیشن کا پریشر بہت زیادہ ہے. اور ویسے 90 کی دہائی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, مطلب 2 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی, آدھا گھنٹہ آتی تھی بیچ میں کچھ عرصہ, تو بس لوگ کر ہی لیکن لوگ یوز ٹو تھے بہت زیادہ. لوگ یوز ٹو. اب لگتا ہے کہ نہیں جی بہت ہی کوئی عذاب ہے. مجھے بائی اپنے گاؤں میں بجلی کے بغیر والا زمانہ بھی یاد ہے بہت بچپن میں, کیونکہ بجلی زیادہ تر آئی ہے 85 کے بعد. تو گورنمنٹ نے اس اسکیم شروع کی تھی نئی روشنی اور اس طرح کی رورل الیکٹریفیکیشن پروگرام. بجلی تو اس کے بعد آئی ہے, گیس تو بہت دیر بعد آئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ پریشانی بڑی زیادہ ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو اس پیچھے رہنے کی بہت زیادہ پریشانی. اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی اگین ایز اے سوشل فیبرک اگر آپ دیکھیں, ظاہر ہے ایکسپوز ہوئے ہیں ہم بہت زیادہ ویسٹ سے, ڈیجیٹل ٹی وی, اب تو ڈیجیٹل اور پتہ نہیں کیا, اب تو بہت ہی زیادہ ہے کہ وہ جو ماڈرنائزیشن ہے اب ہر بندے کا یار میں نے ماڈرن بننا ہے, مطلب بیکاز دیٹس اے نیو کول, یا کول نہیں بھی ہے تو یار مجھے سروائیو کرنے کے لیے بھی آئی نیڈ ٹو. اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ماڈرن بننا ہے تو آپ نے جو ہے وہ ڈیموکریٹک ویلیوز آپ کی کیا ہوں گی, آپ نے ویسٹرنائز بھی بننا ہوگا اس کے لیے. اب آپ نے بھی دنیا ٹریول کیا, آپ اگر جاپان چلے جائیں, آپ بلکہ گئے ہوئے تھے ابھی بیچ میں, ٹرکی دیکھ لیں, فرانس دیکھ لیں, وہ ویسٹرنائز نہیں ہوئے اتنے, بٹ ماڈرنائز وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. لیکن ہمیں میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے انٹرنل ایٹ لیسٹ ینگ جو بچے ہیں کہ یار اگر مجھے ذرا ماڈرن بننا ہے تو مجھے ویسٹرن بھی بننا پڑے گا, میں اپنے کلچر کے اندر رہ کے نہیں یہ کر سکتا. میرا خیال ہمارے 2 طبقے اب بن گئے, ایک ماڈرن ویسٹرن ہے, ایک ریجیکشنسٹ ہے. ریجیکشنسٹ اگر یہ کوئی لفظ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ ماڈرنزم کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک مثال, رائٹسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں, جو سمجھیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری اپنی ویلیوز ہونی چاہیے, وہ بھی بہت زیادہ ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جی اتنے ماڈرن. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں کوئی انگریزی چینل نہیں ہے, اس ملک میں کوئی انگریزی چینل نہیں. بتائیے کوئی ہے؟ پی ٹی وی شاید ہے انگریزی, جس کو کوئی نہیں دیکھتا. ہمارے انگریزی اخبار کو پڑھنے والے بہت ہی تھوڑے لوگ رہ گئے. انڈیا کا ہر چینل انگریزی ہے. تو ان اے وے ہم اس کی جو ہماری انگریزی جس طریقے سے ہمیں کلونیل آئی وہ ہم چھوڑ چکے ہیں. لیکن دوسری طرف ہماری تعلیم ساری انگریزی میں ہے, ہمارا انٹرنیٹ سارا انگریزی میں ہے, سرکار میں سارا پیپر آفیشیل ابھی بھی انگریزی میں ہے. لیکن بائی اینڈ لارج اب وہ بس درمیانہ سے ہی ہو گیا. تو میرا خیال ہے دونوں رویے ہی چل رہے ہیں. اور لیکن جس چیز کو ہم لپ سروس دیتے ہیں وہ اب تو ہم اپنے آپ کو زیادہ دیتے ہیں. اب تو ہمارے ہاں میرا یہ خیال ہے فیشن ہے, اینٹی ویسٹ ہونا ایک فیشن ہے. اب دیکھیں گے لوگ کر رہے ہیں امریکہ غلط کر رہا, فلانا غلط کر رہا. آل دو پھر اب ظاہر ہے لوگ اس کو ہپوکریسی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ابھی پرسوں رپورٹ آئی تھی جو ویزا ریجیکٹ ہوئے ہیں, تو وہ بھی کہیں گے باہر جانا بھی چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے دونوں رویے ہی موجود ہیں. ایک رویہ یہ بھی موجود ہے کہ بہت زیادہ انفلوئنس ہو گئے ہیں بچے جو کورین گانے سن رہے ہیں, وہ سارا کچھ. اور ایک یہ ہے کہ ایک طرح سے پھر ریئیکشنری کہنا چاہوں کہ وہ ریئیکشنری بھی ہیں کہ کوئی چیز اگر ویسے آ بھی جائے نہیں یہ ہم نہیں لے سکتے. اسپیشلی 9/11 کے بعد میرے خیال سے افغانستان کی جنگ اور پھر اس کے بعد ابھی غزہ والی, اس کے بعد ابھی بہت زیادہ ہو. تھوڑا سا مجھے بتائیں, جب ظاہر ہے اگین آپ نے جس طرح اپنا کیریئر شروع کیا, آپ گاؤں سے آئے, جس دن آپ پہنچے ہیں CSS اکیڈمی,
How was that sort of overall experience going there? Because ارے آپ ایک بالکل سیپریٹ ایک آپ کہہ لیں طبقہ تو نہیں کہیں گے, بٹ یہ کہ ایک ڈفرینٹ ڈومین سے نیچے سے آپ آ رہے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ جی وہ کوئی چاچا ماما بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طرح. سو وہ والا جو آپ کا ٹائم تھا ٹریننگ کا وہ کیسا تھا؟ وہ زیادہ تر دیکھیں ہم ویسے مقابلے کا جو امتحان ہے آج کل بھی آپ دیکھتے بڑا فرور ہے. ہمارا تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. میرا تو پتہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ جب شادی کے بعد میری ٹرولنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے ڈسکور کیا ہے کہ یہ CSS ہے. تو وہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے جو سوشل میڈیا کی بھی ہے, ورنہ ادروائز آپ کو پتہ نہیں چلتا. اخبار میں خبر آ جاتی, چھوٹی سی تصویر آ گئی. انٹرنیٹ تو تھا صحیح, بس ایسے اخبارات تو اتنا 2005 کی بات ہے نا. اب بھی یہ ہے کہ بچے جو ہیں اب دیکھیں کہ وہ آج کل رول ماڈلز وغیرہ ہیں اور یہ سارا. تو بیسیکلی جو وہ پاکستان اس میں دو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ اوور آل جو گروپ بنتا ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے تو پاکستان کے سارے علاقوں کی نمائندگی آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے اچھا ایک انٹیگریٹڈ ایک مائکرو کازم آف دی سوسائٹی ہوتا ہے. وہ بذات خود ایک چیلنج بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ فن ہوتا ہے. اور دوسری وہی کہ یہ جو مقابلے کا امتحان ہے, ہمارے ایک دوست ہیں, میں ان کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں, عمیر جاوید پروفیسر ہیں, وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اپورڈ سوشل موبلٹی کے ذریعے ہی بڑے کام ہیں, اور اس وجہ سے پاکستان میں ایکچولی اپورڈ سوشل موبلٹی بہت کم ہے. یعنی آپ باہر دیکھتے ہیں نا, اسپورٹس بھی آپ کا ایک ہے, آرٹس ہیں, انٹرپرنورشپ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے سوشل موبلٹی کا زیادہ ذریعہ جو ہے نا وہ بس سرکاری افسر بن جانا ہے. تو وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپورڈ سوشل موبلٹی کے بینیفیشری ہوتے ہیں, وہ تھوڑے وہ بھی ہیں جو کہ سسٹم میں انٹرینچڈ ہیں اور وہ رشتہ دار ہیں, اور وہ آپ کو نظر بھی آتے ہوں گے. سیاستدان اور سرکاری افسر اور بزنس مین, یہ ایک پوری ٹرائکا ہے جو سو کالڈ ایک ایلیٹ ہے. وہ بعد میں آپس میں مطلب رشتہ دار بند وغیرہ جاتے ہیں. تو مجھے ویسے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ بہرحال اس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے تو میرٹ کا نظام. صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اترتے ہیں رکشے پہ اور آپ کے ساتھی جو ہیں شروع میں وہ اترتے ہیں گاڑیوں پہ, تو تھوڑی سی وہ ایک پتہ چلتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رکشے والوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی بڑی جلدی باز اپ گریڈ کر کے, لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہے. بٹ فن ہوتا ہے, ایڈونچر ہوتا ہے بہت زیادہ. اور اب جب آپ پڑھانے جاتے ہیں اکیڈمیز میں, اب آپ کو ماحول کس طرح کا نظر آتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے نا نوجوان بہت شروع سے بڑی تیاری کر لیتے ہیں. مطلب مجھے اپنا جو یاد ہے, اور ہمارے ساتھی بھی ایسے تھے, وہ نا رینڈملی ہوتے تھے. رینڈملی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا. میں چونکہ نوجوانوں کے ساتھ بہت انگیج کرتا ہوں, تو میں ان کو جو کچھ اپنی طرح سے کلیہ بتاتا ہوں, ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ نیور پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, ایک رسک مینجمنٹ. تو جیسے میں جب کر رہا تھا تو میں نے 4 آپشنز رکھی ہوئی تھیں اور چاروں ہی مجھے مل گئیں. ایک تو نوکریاں تھیں نا, تو نوکری ایک آپشن میں کہوں گا. ایک اسکالرشپ تھی PhD کی یورپ میں, وہ بھی مل گئی. ایک MBA تھا لمس میں, اور ایک اسٹیٹ بینک تھا جو سرکاری نوکری سے تھوڑا ہٹ گیا. تو مجھے چاروں مل گئی. تو مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ تو کر لوں گا. لیکن اب وہ لوگ فوکس بہت ہے, لوگ 6 5 سال اس پہ وقت لگاتے ہیں. اس کے گھر والے ان پہ اس طرح انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ بھی بہت ہوتا ہے. اب یہ سمجھا جائے گا کہ پتہ زیادہ ہے لوگوں کو, اور ٹریننگ زیادہ پہلے سے, گرومنگ بہت زیادہ, شوق بھی بڑا زیادہ ہے. تو لیکن لوگ آتے کیوں ہیں سول سروس میں؟ مطلب آپ لوگوں کے زمانے میں تو پھر بھی چلیں ایک پیٹریوٹزم میرے خیال سے کسی حد تک. پیٹریوٹزم کبھی بھی نہیں تھا, میں آپ کو اوکے, میرا نہیں خیال, وہ تو ایک روایتی سا جملہ ہے. ہاں, لیکن یہ کہ پھر بھی آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ پہلے کم از کم آئی تھنک جو انسپریشن ہوتی تھی وہ کچھ نہ کچھ تھی کہ یار میں جاؤں گا ملک کا کچھ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو تنخواہ بھی ہونی ہے, مطلب میرے خود جو بھی لوگ نکل رہے ہیں, اگر آپ کا پیچھے فیملی تھوڑی سی تکڑی نہیں ہے تو یو کین ناٹ ایون سروائیو. دیکھیں اس سوال کے جواب کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کی جو امپلائمنٹ کا ڈیسیجن ہے, ینگ لوگوں کی, وہ کیسے ہو رہا ہے اور وہ کون کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اوور ویلمنگلی 70 to 75, مجھے نہیں پتہ فگر, میں 75% جب بندہ کہتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی. تو میں نے ویسے چونکہ اکیڈمی میں پڑھایا بھی بہت ہے, تو میں نے بہت سارے ینگ لوگوں سے انٹریکٹ کیا, تو میں نے تھوڑا سا ڈیٹا بھی اپنی طرف سے گیدر کیا. میرے پاس کچھ 100 لوگوں, میرا یہ خیال ہے کچھ 60-70 لوگوں کو تو فیملی نچ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا مطلب آئرنی یہ ہے کہ ان کا ڈیسیجن ان کا ہے ہی نہیں, اور باقیوں کو حالات.
اب جیسے میں اپنی مثال لیتا ہوں, مجھے فیملی میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا بھائی کچھ کرو تو صحیح یار, اچھا کر لو گے تو اچھی بات ہے, یعنی یہ تھا. تو میں نے کہا چلو کچھ تو کر لوں, تو میں نے وہ حالات اور یہ, تو ان کا اپنا ڈیسیجن نہیں ہوتا, یہ ڈیسیجن ان دونوں فیکٹر سے بنتا ہے. اب زیادہ کیوں ہو گیا ہے؟ زیادہ دو وجوہات سے ہو گیا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا آلٹرنیٹ مینز ختم ہوتے جا رہے ہیں. مجھے کسی نے بتایا ہے, انجینئرنگ کاؤنسل میں ہمارے ایک دوست تھے, ابھی بیچ میٹ, ابھی ہم نے ٹریننگ کی, میں فگر بولتے تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں, لیکن اس سے 12,000 انجینئر سال میں پیدا ہوتے ہیں, 12,000, 10 سے 12,000, جن میں سے 3-4 ہزار کے علاوہ ان کو امپلائمنٹ نہیں ملتی. تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ 7-8 ہزار انجینئرز ان امپلائڈ اس ملک میں پیدا کر رہے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے؟ ایک زمانہ ہوتا تھا, بڑی بڑی آرگنائزیشن تھی, وپڈا, سوئی گیس, بہت زیادہ کھپت ہوتی تھی. پرائیویٹ سیکٹر میں مینوفیکچرنگ بہت زیادہ تھی, وہ مینوفیکچرنگ میں بہت کھپت ہوتی تھی, وہ نہیں رہی. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو, دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کی مشروم گروتھ ہے. اب تو سال میں یعنی مجھے یاد ہے میں نے امتحان کی جب تیاری کی تو پورے پاکستان میں 25 یونیورسٹیاں تھیں, اور میں نے سارے نام یاد کیے ہوئے تھے کہ پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں, میں ایسے گن کے سنا لیا کرتا تھا, کراچی سے شروع ہو کے پشاور تک. اب آپ گن نہیں سکتے کتنی یونیورسٹی, پتہ نہیں, ہاں 100. تو وہ فیکٹر ہے. تیسرا سوشل میڈیا فیکٹر ہے. آپ جلدی ہیرو بن جاتے ہیں, ٹی وی والے آپ کا انٹرویو لیتے ہیں, وہ فیکٹر ہے جو اس کے ساتھ ہے. میں اکثر اب اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ بیسیکلی لوگ جو ہیں نا وہ 3 وجوہات سے آتے ہیں, پاور, پریولیجز اور پریسٹیج. مطلب اکثر ہماری عوام تو ظاہر پبلک سروس پہ اس کو بڑا غصہ ہے, تو وہ جو بھی بندے کی تصویر ہے نا تو آدھے لوگ کہتے ہیں ویل ڈن, واؤ, اور آدھے کہہ رہے ہوتے کرپٹ ہے. میں یہ کہوں گا, میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ لکھی ہے, میں اس پہ مضمون لکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ فرام نو ویلیوز ٹو سم ویلیوز. میرا یہ خیال ہے کہ جب سرکاری ملازم یا سرکاری افسر آتا ہے نا تو دے ہیو نو آئیڈیا آف اینی ویلیوز, neither good or nor bad, they like clean slate. بس آ گئے میں یہی کرنا ہے بس, ٹھیک ہے. ان 3 پیس کی وجہ سے دیکھیں, یہ 3 پیس جو ہے نا یہ کوئی کرپشن کی علامت نہیں ہے. پاور, ایوری ون سیکس پاور. دنیا میں بڑی پرانی فلاسفی ہے, پلیٹو کے دور سے چل رہی ہے, یو وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس, یو وانٹ ٹو ہیو پاور. پریولیج جو ہیں ہر بندہ پسند کرتا ہے. دیکھیں نا بڑی بڑی کمپنیز ہیں, کوکا کولا, اس میں کتنی پریولیجز ہوتی ہیں. پریسٹیج معاشرے میں رہنے کے لیے بائی اینڈ لارج یہ کوئی اتنی نہیں ہے, لیکن اس ویلیوز اس میں نہیں ہوتی. پھر جب آپ 10-12 سال گزارتے ہیں نا تو آپ کیا اوپر ایکس گرتی ہے, تو دین آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. پھر کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ رائٹ پہ جائیں گے تو وہ رائٹ پہ جاتے ہیں, تھوڑی مشکل ہوتی ہے. کچھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لیفٹ پہ جائیں گے, وہ پھر کمپرومائزز کرتے ہیں, وہ پھر کرپشن کرتے ہیں. تو ان اے وے شروع میں تو میرا یہ خیال ہے نو ویلیوز سے شروع کرتا ہے. Do you think it's a good thing? It's a very bad thing. It means کہ young people do not know the distinction between right and wrong. یہ بڑی میں اس گروپ کی بات کر رہا ہوں جو ہم تھے خود. میں اپنے آپ کو اس میں کہہ کہ if you are producing graduates at the age of 20 and 22 and they have no idea of difference between right and wrong, or their idea is, let's say, lopsided and flawed. So for example, کہ جن چیزوں کو وہ رائٹ اور رانگ کی سمجھتے ہیں, وہ رائٹ اور رانگ کی کیٹیگری میں ہیں ہی نہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں آئیڈیالوجی اور یہ چیزیں, یہ تو رائٹ اینڈ رانگ کی نہیں ہے. رائٹ اینڈ رانگ کی تو یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کام کیسے کرنا ہے, آپ نے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو یہ خطرناک بات ہے. اسپیشلی پچھلے میرے خیال سے 2-3 سالوں میں ڈبیٹ ہم لوگوں نے دیکھی پاکستان میں بیوروکریسی کے اوپر. خان صاحب کی بھی جب گورنمنٹ آئی میرے خیال سے اس ٹائم ذرا یہ زیادہ ہوا کہ جی بیوروکریسی جو ہے وہ جڑ ہے سارے مسائل کی, بیکاز پولیٹیشین کو تو کچھ نہیں پتہ, ان کو چلانا ہوتا ہے. وہ جو ایک جنیرک وہ ہے. آپ نے تو ظاہر پڑھایا بھی ہے اور کام بھی کیا ہے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اب ظاہر ہیں تو 4-5 آپ کے ہیں نا, فوج بھی ہے, عدالتیں بھی ہیں, اور سرکار بھی ہے, اور پارلیمنٹ, یہ سارا. بٹ بنیادی طور پر آپ پوری بیوروکریسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو کرائسس ہیں نا وہ ہیں تو کرائسس آف پبلک سیکٹر. اب دیکھ ہمارے کرائسس کیا ہیں, ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا تو کس نے کرنا ہے؟ پبلک سیکٹر. ہمارے کرائسس کیا ہیں, ہم بجلی چوری ہو رہی تو کس نے روکنی؟
پبلک سیکٹر. ہمارے کرائسس کیا ہیں کہ سڑکوں پہ لوگ ٹریفک کی پابندی نہیں کرتے. ایک چھوٹا کرائسس ہے, اس کو بڑے کرائسس ملیں تو اسے کہتے ہیں ریگولیشن. ریگولیشن نہیں ہے. ہمارے کرائسس کیا ہیں, سوک ہماری امیونٹیز نہیں. تو ان اے وے ہمارا کرائسس جو ہے وہ پبلک سیکٹر کا ہے, اس کو کہے بغیر کوئی چارہ نہیں. اب پبلک سیکٹر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ریپلیس کس سے کریں. تو اب بیوروکریسی ہی کی وجہ سے ہی مسائل ہیں, لیکن اس کو کیا کریں اس کا. تو وہ سلوشن ہمیں وہ جو ٹرانزیشن ہے نا وہ ہم سے نہیں ہو پا رہی. دنیا میں اکثر ملکوں نے جو جسے میں تھیوریٹیکل میں نہیں جانا چاہتا, جو ویبیرین بیوروکریسی جو ہماری ہے نا, ہائرارکی, یہ نیچے لائن پھر اوپر لائن پھر 4 پھر 2 پھر 1, تو ایسے پیرامڈ, اس نے اس کے سلوشن نکال لیے پبلک سیکٹر میں. نیوزی لینڈ نے, بہت لوگ بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں, ایون کچھ اور ملکوں نے, افریقن ملکوں نے بھی, ہم سے وہ نکل نہیں رہا. لیکن ہم نے کبھی کوشش کی ہے کسی حکومت نے آ کے؟ بہت کی ہے, یہ نہیں کہ نہیں کی. 2000 میں بہت زیادہ کوشش ہوئی ہے, اس سے پہلے 72 میں بڑی کوشش ہوئی ہے, مطلب بڑی ریڈیکل کوشش, ٹرانسفارمیشنز ہوئی ہیں. لیکن کیا ایشو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک اس کے اندر ٹرانسفارمیشن کوئی ہم نے میجر کبھی نہیں دیکھی ہے؟ ہیومن ریسورس کی جو کیپیسٹی ہے فرام پیسو ٹو ایکٹیو, میرا خیال ہے وہ ایشو ہے. یعنی جو ڈیزائن بیوروکریسی ہوئی ہے وہ ڈیسیژن میکنگ اس طرح ہوئی ہے کہ چیزیں ان کے پاس آئیں گی اور وہ اپنے پیس پہ ڈیسائیڈ کر دیں. اب وہ ایکٹیو اس کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہو رہا. دوسرا میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ٹریڈ آف ہے جسے کہتے ہیں ایفیشنسی اکاؤنٹیبلٹی ٹریڈ آف. اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت زیادہ زور دیں, چیکس زیادہ لگائیں تو سسٹم انیفیشینٹ ہو جائے. اگر ہم یہ کریں کہ سسٹم کو ایفیشینس بنانا ہے تو بعد اس پہ کمپرومائز, چیکس اینڈ بیلنسز نہیں رہیں گے. تو یہ جو ٹریڈ آف ہے نا یہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا, یہ ایک فنڈامنٹل ہمارا پرابلم ہے. اب آئرنی یہ ہے کہ جب باہر والے بھی آتے ہیں نا, وہ بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں, وہ ایک چیز ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ سول سروس جو ہے, میں کو سول سروس کے وکیل کے طور پہ نہیں کہہ رہا, سول سروس از دی بیسٹ ہیومن ریسورس اویلیبل ان دا پبلک سیکٹر. اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے سول سروس کی سپلائی کم ہے, یا تم اس کی سپلائی بڑھا دیں. اور کوالٹی بھی تو آئی تھنک اس میں ایک بہت بڑا کوالٹی جو اویلیبل ہیومن ریسورس ہے نا, اس پہ کوالٹی بہتر ہے, لیکن باقی ہیومن ریسورس کی بھی تو کوالٹی نہیں ہے. سول سروس کی کوالٹی, میں آپ کو پبلک سیکٹر کہہ رہا ہوں, پبلک سیکٹر میں سارا پبلک سیکٹر امیجن کریں, ٹیچرز, ججز, اس کے ساتھ فائر کے انچارجز, ہاسپٹل والے, اس کے اندر آپ سوچیں جو سول سروس ہے. اور جب بھی آپ ان سے ڈیل بھی کریں یا کوئی آؤٹ سائڈر آ جائے, کنسلٹنٹ ادھر آ جائے, وہ جب ان کو دیکھتے ہیں نا, باہر والے, میں باہر والے کو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہوپ فل امید ہوتی ہے کہ وہ آبجیکٹیو ہوں گے, نیوٹرل, وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تو سول سروس کی کوالٹی جو ہے ان کے مقابلے میں بہتر ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا آپ سول اس کی سپلائی بڑھا دیں یا ان کی کیپیسٹی بھی بڑھا دیں. وہ دونوں کام نہیں ہو رہے, تو یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے. دوسرا یہ, تیسرا, میں نے جو پہلے 2 باتیں کی, تیسرا اسپیشلائزیشن اب ختم ہوتی جا رہی. تو دنیا میں جرنلسٹ کا مطلب زمانہ اب نہیں ہے. یہ زمانے میں جرنلسٹ سے کام چل جاتا ہوتا تھا, اسپیشلائزیشن نہیں ہے. اب مطلب اے آئی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اب میں تو اے آئی نہیں بنا سکتا نا, نیڈ ٹو ہیو سم ون اسپیشلسٹ. وہ اسپیشلسٹ جو ہیں, چوتھا پھر یہ ہے کہ پرماننٹ سول سروس ہے, وہ بندہ آتا ہے جاتا ہی نہیں کہیں. اب آپ پینشن کا سنتے ہوں گے, ابھی پتہ نہیں کتنے 700-800 ارب کی پینشن ہے, جتنا ہمارا مطلب ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس سے آدھی پینشن ہے. تو اس کو پتہ ہے میں نے آ کے بس اب میں ادھر ہی ہوں, میں نے کہیں جانا نہیں. کیونکہ سرکار ایز این امپلائمنٹ بیورو یوز ہو رہی, تو وہ بھی ایک چیلنج ہے بہت. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈراسٹک قسم کی چینج کی ضرورت ہے بیوروکریسی میں؟ مطلب یہ ہلکی پھلکی ٹویکنگ سے نہیں چینج؟ نہیں, ہلکی پھلکی سے چلے. وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انبنڈلنگ, تو انبنڈلنگ اس کی ضرورت ہے. انبنڈلنگ مینس دیٹ دی ہول system has to be broken into pieces and then the pieces are rearranged. تو وہ پھر بڑا مشکل. And who can do that? ظاہر ہے وہ تو پھر گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے with consensus and this transition and اس کو اتارا. اس کے اندر اس کے کئی سگنل ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, آپ دنیا کی آرگنائزیشن دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا, کوئی آرگنائزیشن اٹھا لیں, آپ کے جی کام ناسا اٹھا لیں, تو آپ اس کا بجٹ دیکھیں کتنا ہوتا ہے. تو اب بجٹ, ہمارے ہر ادارے کا بجٹ جو ہوتا ہے نا 80 to 90% وہ تنخواہیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کی تنخواہیں جو اسپیشلسٹ نہیں ہیں. تو پیچھے جو انویسٹمنٹ, جس میں انویسٹمنٹ مین جو گروتھ ہوتی ہے, اس کا بجٹ ہوتا ہے 10%. اب 10% میں کیا R&D ہوگی؟
تو ایک سمپل سا ایک معیار یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن اپنا بجٹ کدھر خرچ کرتی ہے. تو آئیڈلی ہونا یہ چاہیے کہ 33% بجٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ میں ہو, یعنی تنخواہوں میں ہو, 33% جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں ہو, اور 33% جو ہے نا وہ کیپیسٹی میں ہو. تو پھر آرگنائزیشن آگے جاتی ہے. تو وہ ہمارا 80% بجٹ جو ہے وہ, اب میرے پاس کوئی ادارہ ہے, فرض کریں میرے پاس ایک ادارہ ہے چھوٹا ونگ ہے, اس میں 100 بندے ہیں, 100, اب وہ سارا بجٹ ان کی تنخواہوں میں چلے جاتا ہے. تو میں ان کے ساتھ سارا دن, وہ میرے ساتھ, میں ان کے ساتھ سارا ٹکاتے رہتے ہیں کہ اب کام کیسے بڑھائیں اس کو. تو یہ فنڈامنٹل چینج ضروری ہے. اور پھر یہ کہ اسپیشلسٹ بڑھانے ہوں گے. اب ہمارے دفتروں میں اتنے اسٹاف ہے جن کو مطلب جو نہیں ہونے چاہیے, مثلاً چائے بنانے والا, اور ایک تو وہ بیگ اٹھا کے صاحب کا نیچے لے کے جاتا ہے گاڑی سے. اب آئرنی یہ ہے کہ وہ جو نیچے لیول, اور یہ ڈاکٹر عشرت حسین کی رپورٹ میں بھی ہے کہ اوور اسٹافنگ ہے نیچے اور اوپر انڈر اسٹافنگ ہے, لیکن آپ لوگوں کو پھر مطلب بے روزگار نہیں کر سکتے, وہ بڑا چیلنج ہے. تو میرا یہ خیال اوور آل کہ ٹرانزیشن بہت بڑا چیلنج ہے. ٹرانزیشن از اے بگ چیلنج. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ یوتھ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی کافی رہتا ہے ڈیجیٹل کی وجہ سے بھی. اوور آل جو پورا کا پورا آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, ظاہر آپ نے وہ سرکار والا تو ظاہر ہے دیکھا بھی, سارا کچھ کیا, اب نس وغیرہ آگے پیچھے لامز اینڈ IBAs اینڈ آپ جاتے بھی ہوں گے. ہاؤ ڈو یو سی دا اوور آل اسٹرکچر آف دا پاکستانی ایجوکیشن؟ بیکاز وہ مجھے لگتا ہے ایک بنیاد ہے جہاں سے آپ ایک باہر آپ نے نکلنا ہے اس دنیا کے اندر. ہاں, ایجوکیشن سسٹم کا سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طرف سے اس میں جائے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں نا تو ہم نان ایشوز یا ان ایشوز میں ڈسپرپورشنیٹلی چلے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بہت بات ہوتی ہے سلیبس میں, کریکولم پہ. اب کریکولم دنیا میں اکثر نا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. آپ سوچتے ہیں زیادہ تر تو ایجوکیشن سسٹم میں کریکولم سٹینڈرڈ ہوتا ہی نہیں, ہمارے یہاں بہت زیادہ کریکولم کا ایشو ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم کا جو اوور آل اب اس کی ڈائریکشن ہے نا, وہ انفراسٹرکچر کی طرف بہت زیادہ ہے. تو میں نے ایک بڑی شاندار کتاب پڑھی ہے, اس کا نام ہے زین اینڈ آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس. اس کا جو پروٹیگنسٹ ہے نا وہ آرگیو کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ بلڈنگ نہیں ہوتی, یونیورسٹی تو وہ ہوتا ہے جو وہ دے رہی ہے. تو اب جو یونیورسٹی دے رہی ہے وہ ہے, تو وہ کیا دے رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے یونیورسٹی, جس طرح ہم نے پبلک سیکٹر کے بارے میں بات کی نا, وہ بھی ایک امپلائمنٹ بیورو ہیں اور وہاں پہ لوگوں کی نوکریاں ہیں. اس طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ایک امپلائمنٹ بیورو ہے. کیوں آپ کو پتہ, بائی دا وے ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے سب سے بڑا امپلائر ہے ود ان دی گورنمنٹ, ایجوکیشن سیکٹر. تو یہ اس کا چیلنج ہے. پھر اس کا تیسرا بڑا چیلنج ہے کہ وہاں سے نا اسکل نہیں نکل رہا. تو ابھی مطلب اب بندہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر سے آ رہا ہے, اس کا کوئی اسکل نہیں ہے, مطلب ای میل تک نہیں لکھنے آتی لوگوں کو. ہاں, اور چوتھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن میں اوور ویلمنگلی وہ اس چیز پہ اب زور ہے کہ جو ٹائم ہے وہ گزارا جائے. تو وہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ نہیں ہیں. پیڈاگوجی کے ایشوز ہیں, جیسے کلاس روم میں انسٹرکشنز کا طریقہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, اس میں ٹیچرز کا رول ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مطلب ایجوکیشن سسٹم. لیکن اب اگین اس میں بھی یہی ہے کہ بیکاز ایک بنیاد جو ہے وہ نکل تو یہاں سے رہی ہے. ظاہر بچے کی جو اپ برنگنگ ہے, آپ کہہ لیں کہ اصل دنیا میں جانے کی, وہ تو وہی 4 سال ہیں. تو جس طرح وہ جتنی وہ چلنگ یہاں کر رہا ہوتا ہے, میرے خیال سے وہ پھر ورک اس میں بھی جا کے وہ کہتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے. سو اس کا لائک ہاؤ ڈو یو سی لائک واٹس دا دین فیوچر, لائک ڈو یو تھنک کہ آنے والے سالوں میں آفٹر دا چیٹ GPTs اینڈ AI کا پورا جو کچھ آ رہا ہے, لائک یہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائے؟ میرے تو خیال میں جنرلی یونیورسٹیز نے ارریلیونٹ ہو جانا ہے, بیکاز آپ کو 4 سالوں میں جو چیز مل رہی ہے وہ 1 سال میں بھی مل سکتی ہے. پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں لوگ اس لیے تھوڑی جا رہے ہیں کہ وہ وہاں سے کچھ ایسا یوزفل اسکل لیں گے جو ان کو ٹرانسلیٹ کرے گا. ہمارے سوشل گیدرنگ ہمارے تو یونیورسٹی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی اور کیا کریں, سمجھ نہیں آتی اور کیا کریں, تو چلو کوئی تو کچھ تو کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں وہ اس لیے جا رہی ہے, یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس میں چلے جاؤ. تو اس لیے اب آنے والے دنوں میں جب لوگ اسکل کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے تو پھر آپ ہائی اسکول کے بعد
جو سوئٹزرلینڈ میں میرا خیال ابھی ہے اور کافی سارے ملکوں میں اور بھی. ہائی اسکول کے بعد آپ کہیں گے جو اسکل لینا ہے وہ لے لو, اس کے بعد پھر کام کر لو. اور ڈپلوماز یو ایس یو کے میں بھی وہاں پروفیشنل ہیں, سرٹیفکیشنز ہیں, وہ آپ لیں گے, آپ اپنا کام وغیرہ کر لیا کریں گے. یہ تو کافی زیادہ مطلب اس ریلیونٹ ہونے کی طرف ہی ہے. آپ نے جیسے شروع میں بھی کہا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے انہوں نے, اور پھر جہاں آپ یو جسٹ اینڈ اپ کہیں بھی, اور ابھی آج کے دور میں بھی یہی ہے. دین ایک اگر ینگ بچہ دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کے لیے تو کہنا بڑا آسان ہے کہ یار آپ نے سی ایس ایس میں پہلی پوزیشن لی, آپ بڑے لائق تھے تو آپ کو تو پتہ تھا کیا کرنا ہے. دین ہاؤ ٹو فائنڈ اے میننگ, یا ہاؤ ٹو فائنڈ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف؟ میرا یہ خیال ہے 2 چیزوں سے شیپ اپ ہوتا ہے, ایک ٹیلنٹ سے اور ایک اپرچونٹی سے. ٹیلنٹ یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کون سا کام ایسا ہے جس میں آپ کو ایج ملتا ہے. تو اب اس کا پتہ چلتا ہے جب آپ بہت زیادہ ڈسکور کرتے ہیں. جو ہولسم ایجوکیشن ہوتی ہے نا, اس میں آپ کو یہ ڈسکوری ہوتی ہے. ایجوکیشن از بیسیکلی ڈسکوری. آپ اسکول گئے ہیں, کبھی اسپورٹس کر رہے, کبھی پینٹنگ بنا رہے, کبھی الیکٹرانکس کا کام کر رہے, کبھی جیوگرافی کا کام کر رہے. ڈسکوری, آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ اردو کا ایک لفظ ہے تحیر, تو ایک تحیر ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا مجھے تو ڈائناسور میں انٹرسٹ ہے تو میں پیلیونٹولوجسٹ بن جاؤں. پتہ چلتا ہے کہ نہیں مجھے تو سائنس میں انٹرسٹ ہے, کچھ وہ ہے. ہمارے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آخر میں کہ یہ کیا, کیونکہ وہ ڈسکوری وہاں پہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ میں نے 2 کہیں میں 3 چیزیں. پہلا انٹرسٹ کیا ہے, دوسرا پھر ٹیلنٹ کیا ہے. اچھا بہت سی لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے, ٹیلنٹ نہیں ہوتا. مجھے نا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے میوزک میں, لیکن میرے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. میں کوئی چیز نہیں بجا سکتا, میں گانا نہیں گا سکتا, ڈرانے کے لیے ٹارچر کے لیے کر سکتا ہوں. تو اب ٹیلنٹ, پھر تیسرا پھر اپرچونٹی. اب پاکستان میں اگر آپ نے اسٹرانومی کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کی اپرچونیٹیز نہیں ہے, پھر آپ کو باہر جانا پڑے گا. ایون جیسے میں نے پیلیونٹولوجی کہی تو آپ پاکستان میں تو نہیں. تو تیسرا ان 3 چیزوں کو ملا کے آپ کو یوزفل چیز کر سکے کہ پہلا آپ کا انٹرسٹ ہو, پھر اس کے ساتھ آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہو اس چیز میں, اور پھر اس کی کوئی اپرچونیٹی بھی ہو. لیکن اب جیسے ادھر مطلب صبح سے ڈاکٹر بن جاؤ, اب انٹرسٹ ہے, پھر اس کے بعد فرض کرو انٹرسٹ بنا ڈیولپ کر, ٹیلنٹ سرجری کا علیحدہ ٹیلنٹ ہے, ریڈیولوجی کا علیحدہ ٹیلنٹ ہے. تو وہ اور ٹیلنٹ کی ایک ازمپشن یہ ہے کہ ہر بندے میں قدرت کی طرف سے کوئی ٹیلنٹ ہوگا ضرور. ایک ازمپشن ہے جس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے, بیکاز اگر آپ یہ ازمپشن نہیں رکھیں گے تو پھر آپ چل نہیں سکتے. تو وہ ازمپشن آپ لیتے ہیں کہ ہاں وہ ٹیلنٹ کیا ہے جس میں مجھے ڈھونڈنا ہے, جس میں مجھے ساتھ ساتھ انٹرسٹ بھی ہو. آئی مین جیسے سائمن سینک کا جو ہے بک وائی والی, اب وہ ایک پورا سارٹ آف فارمولا آپ کہہ لیں اس نے ایک وہ ڈیولپ کیا ہے, یا کہ یار دس از سم تھنگ وچ یو نیڈ ٹو نو. اب اس میں بہت دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ وین یو اسٹارٹ سم تھنگ اور تھوڑا سا آگے جا کے وہ اگر آپ کا وہ وائی بدل رہا ہے بار بار, تو اس کے ساتھ پھر بندہ کیا کرے؟ دیکھیں دنیا کے جو ترقی یافتہ یا اس طرح کے ملک ہیں اس میں تو آسانی ہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کیریئر سوئچ آسان ہوتی ہے. کیریئر سوئچ کیوں آسان ہوتی ہے؟ وہ اس لیے آسان ہوتی ہے, ایک تو جو اکانومی ہوتی ہے اس طرح اسٹرکچر ہوتی ہے کہ آپ کی موبلٹی بڑی آسان ہے, آپ اتنی ساری جابس ہیں کہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو. دوسرا لوگوں پہ نا برڈن کم ہوتا ہے. ہمارے لیے کیریئر سوئچ مشکل کیوں ہے؟ ہمارے لیے کیریئر سوئچ اس لیے مشکل ہے کہ آپ 40 سال کے ہیں, 3 آپ کے بچے ہیں, فیملی ہیں, پیرنٹس بھی ساتھ. اب آپ کیریئر سوئچ کے چکر میں کہیں جی اچھا آئی ول گو ٹو, امریکہ میں اکثر ہوتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہو کہتے ہیں آئی تھاٹ آئی ول گو ٹو کالج اگین, وہ آ گیا ایک دم, اس کے پیچھے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے وہ 40 سال کا بندہ کہے کہ میں نے کالج جانا ہے تو کہ بھائی بچوں کے لیے کھانا کون لائے گا, تو وہ بھی موبلٹی نہیں ہو سکتی. لیکن نارملی ہونی چاہیے, یو کیپ آن ریڈسکرائبنگ سر. لیکن ہمارا کلچر ایسے بن گیا نا کچھ کہ پکی نوکری کر لینی ہے, 40 سال ایک ہی کام کرتے رہنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. آپ کو آپ کا ذاتی ابھی کیا لگتا ہے کہ وٹ از یور سارٹ آف وائی وین یو ویک اپ ایوری ڈے؟ وین آئی ویک اپ ایوری ڈے آئی وانٹ ٹو بی اے رائٹر. اوکے, سو آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ الاٹ. ایک وجہ یہ جو ساری چیزیں میں نہیں کر رہا اس کی وجہ رائٹنگ ہے, لیکن مجھے ابھی رائٹنگ دکھانے کا شوق نہیں ہے. آئی رائٹ الاٹ, آئی رائٹ لائک 2-3 hours اے ڈے. اس سے پریکٹس ہو رہی میری, مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو رہی. سو آئی ویک اپ ایوری ڈے آئی تھاٹ اوکے آئی شوڈ. بٹ دیٹس مور آف اے ہابی وی کین سے, رائٹ؟
ناٹ نیسسریلی اے ہابی, مور لائک ایک اور ہابی بیکاز آپ کہہ رہے ہیں نا آپ لائک یو ڈونٹ پبلش, یا وہ آپ کے لیے بٹ مور لائک ابھی مجھے لگتا ہے کہ کیپیسٹی بھی بلڈ ہو جائے گی نا. وہ ایک اور چیز ہابی سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے, ویسے ہے فرق, اسے کہتے ہیں ووکیشن. موسٹلی وہ سمجھ جاتی ہے ہابی, وہ ہابی نہیں ہے, ڈو سم تھنگ. بٹ آئی وانٹ ٹو, میرا خیال ہے کچھ لکھ کے, بیکاز دیٹس ہاؤ میں نے, بیکاز آئی انڈلج ود نالج, آئی ایسوسیٹ ود نالج. تو میرا یہ خیال ہے کہ یو لیو یور مارک تھرو دی ریٹن ورڈ. میرا یہ خیال ہے, میرا یہ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریٹن ورڈ کے علاوہ اپنا مارک چھوڑا ہے. یا تو وہ کوئی وہ ہوں گے جو وہ نہیں ہوتے فاتح فلانا دا گریٹ, باقی سارے ان کا تو ریٹن ورڈ ہی ہے. میوزک والوں کو بھی کہہ سکتے نہیں, لیکن ابھی آنے والی جو دنیا اے آئی کی ہے اس میں ریٹن آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا آپ اس کا جواب سوال کریں کہ 1945 کے بعد جنہوں نے اپنا مارک چھوڑا ہے وہ کون ہے؟ تو اس میں آپ کو پھر انوویٹرز نظر آئیں گے. اب ظاہر اسٹیو جابس نے اپنا مارک چھوڑ دیا. آرٹسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, کچھ آرٹسٹ بھی ہیں, پر وہ آرٹ, ریٹن ورڈ از فارم آف آرٹ. لیکن اس کے علاوہ اب بل گیٹس نے اپنا مارک چھوڑا ہے. آپ دنیا مائکروسافٹ جب تک استعمال. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں کوئی بڑے ہیروز پیدا کیے ہیں؟ اچھا, اس پہ اگلے دن میں ڈبیٹ بہت بڑی ہوئی میرے ایک دوست کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ میں ہم بات کر رہے تھے اور بات اس پہ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کس بات سے شروع ہوئی, لیکن میں نے اس کا آرگومنٹ دیا کہ وی آر ٹو ہارش آن آر ہیروز. تو میں نے ان کو مثال دی, کرنٹ ہیروز یو مین, یا جنرلی ہیرو جو ہوتا ہے نا, دیکھیں وہ ہمیشہ ہسٹری سے آتا ہے. آج جو بندہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ کبھی ہیرو نہیں ہوتا. ہیرو ہمیشہ آپ اس کو بناتے ہیں اس نے یہ کیا. اچھا, میں اپنے آرگیو کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ کہ امریکہ نے نا اپنے ہر صدر کو عظیم بنایا ہوا ہے. یعنی آپ کو نا کہ کبھی آپ سنا ہے امریکہ کا صدر عظیم نہ ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ نیشنز ایسی, کبھی آپ نے سنا کہ یو کے کا کوئی وزیر اعظم عظیم نہیں تھا؟ حالانکہ آل آف دیم ور ویری پرابلمیٹک. جو جیفرسن تھا ہی واز اے سلیو اونر. جو ابراہم لنکن تھا وہ ووٹ خرید کے صدر بنا. ٹیڈی روزویلٹ واز ویری پرابلمیٹک. جان ایف کینیڈی واز جھوٹا تھا, اپنی بیماری بھی چھپائی. ہز فادر واز پارٹ آف کائنڈ آف اے کارڈ, مطلب اس طرح ڈیلنگس کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پرومسکوس تھا, چیٹر تھا. لیکن امریکی سمجھتے ہیں کہ وہ, آپ یقین کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ 15-20 سال بعد دیکھیں گے وہ اٹھ کہ ٹرمپ بھی بڑا بندہ تھا. مطلب ہم جب 2000 میں تھے تو جو جارج بش تھا وہ ایک مطلب تھوڑا احمق سا آدمی سمجھا جاتا تھا. آج وہ اس کو بھی اسٹیٹس مین بنائے ہوئے ہیں. رونلڈ ریگن ایک ایکٹر تھا, انتہائی ایوریج پرسن, ہی از ناؤ کنسیڈرڈ اے اسٹیٹس مین. ریچرڈ نکسن جو جھوٹ بول کے اب کسی نے کہا امریکہ میں کہ وہ ولن ہے. تو میرا یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ جو ہے نا ویسٹ والے. اسی طرح یو کے کی مثال لے لیں تو ہم 2 تاریخ زیادہ پڑھتے ہیں. چرچل جو تھا وہ کلونیلسٹ تھا, رسپانسبل فار بینگال فیمن. لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے مطلب بعد میں مرے, لیکن وہ ہیرو ہے. اس سے پہلے لوئڈ جارج تھا, اس سے پہلے گلیڈسون, ڈزرائیلی. مجھے ان کا نہیں پتا کہ ان کے کیا مائنس تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہیومن بینگس ہوں گے, ان کے مائنس ہوں گے, لیکن وہ ان کو ہیرو سمجھتے ہیں. لیکن سم ہاؤ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ نا کچھ ہسٹوریکل ہماری ہسٹری ایسی ہے کہ ہمیں نا ولن بہت بنانے پڑتے ہیں. لیکن آپ کو کون سے لگتے ہیں ہمارے جو ہیروز ہیں؟ بے شک ہم انہیں ولن ہی کہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہر وہ بندہ جس نے کسی پوزیشن پہ پہنچا ہے اس میں ضرور کوئی خوبی ہے, اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری سمجھتا ہوں کہ ان سب میں خوبیاں تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں. مطلب میں فار ایگزامپل اگر پچھلی میں سے میرا خیال ہے جو سب سے انڈر ریٹڈ ہیرو ہے نا وہ سر سید ہے. میری ناقص رائے میں, میں کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہوں, میں تو مطلب سرکاری ملازم ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں. میرا خیال ہے سر سید کے پاس وہ کنجی تھی جس میں ہمارے سارے مسائل کا حل تھا. سر سید واز اے نیشنلسٹ. اس نے ہی پہلی دفعہ کہا کہ یہاں پہ 2 قومیں. سر سید واز اے ماڈرنسٹ. اس نے کہا کہ ہمیں ماڈرن. سر سید واز این ایجوکیشن ریفارمر. اس نے یونیورسٹی بنائی, اس یونیورسٹی نے پاکستان بنایا. سر سید واز اے لٹریری ریفارمر. اس نے کہا کہ یہ اردو زبان جو ہے نا اس کو آسان ہونا چاہیے, یہ اس کو آزاد کریں ان چیزوں. سر سید واز اے وہ صحافت میں ریفارمر. اس نے میگزین شروع کیے.
سر سید از, اگر میں ماڈرن جین زی میں کہوں, ہی از دا گائے. لیکن گریٹ مین ایوری, اقبال, پھر جناح, پھر ہمارے باقی دیکھ لیں جو بھی ہمارے رہے ہیں وزیر اعظم, وہ پھر پولیٹیکل. لیکن ہم جب اس کو ڈسکشن کرتے ہیں نا تو ہماری اتنی ایکریمنی ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ولن ہے. لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کو ہم کیوں اس طرح اس جگہ پہ نہیں رکھ سکے کہ یار ویئر یو کین ریلیٹ ٹو دیم؟ اب جیسے اتاتورک کی ایگزامپل لیں, اب رائٹ ناؤ ٹرکی میں آپ دیکھیں تو اسلامسٹ کی ذرا زیادہ وہ ہے, ایٹ لیسٹ 60% آپ کہہ لیں کہ وہ ہیں. بٹ کسی بھی اسلامسٹ کے آپ گھر جائیں نا, وہاں بھی اتاتورک کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو وہاں اردوغان بھی آ کے اگر اللہ اکبر کے نعرے بھی وہ لگا رہے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی وہ کافر تھا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. وہ ایک آئی تھنک دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ یار یہ ایسا ہی تھا, اینڈ لائک وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے ایک قوم کا. وہ تو چلو فاؤنڈنگ فادر تھا ہمارا بھی, لیکن ہمارے فاؤنڈنگ فادر کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے, مطلب آج کل کے, یا ہم پی آر پوزیشننگ نہیں اس کی کر سکے صحیح طرح. نہیں, فاؤنڈنگ فادر پہ تو میرا خیال ہے کنسنسس ہی ہے. لیکن جو اس پہ بھی آپ اگست میں دیکھیں جو ڈبیٹ شروع ہوتی ہیں وہ اسلامسٹ سے, نہیں جی وہ کوٹ پہنتے تھے, نہیں جی وہ شراب پیتے تھے, سگریٹ پیتے تھے. وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم چونکہ ہماری پولرائزڈ ہے نا سوسائٹی, تو اس پولرائزیشن کی وجہ سے نا ہم پھر ان کو جو ہے نا اپنے فاؤنڈنگ فادر کو اپنے کپڑے پہناتے رہتے ہیں, کیونکہ فاؤنڈنگ فادر کو تم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ فاؤنڈنگ فادر ہمارے جو تھے قائد اعظم, ان کا مطلب یہ تو مطلب اس پہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے کہ انہوں نے سنگل ہینڈیڈلی اس ساری کمپلیکس پارٹیشن کی جو اسٹرگل, اور پھر چیس, اور وہ کئی گیمز تھی نا, وار, اس کے اندر سے ریگل آؤٹ کر کے ہمارے لیے یہ مطلب ملک نکال. یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی یہ مطلب نارمل اسکیم آف تھنگس میں یہ ایسا نہیں ہونا تھا. تو اس پہ کنسنسس تو ہے, بیکاز اب ہسٹری میں کیا کریں, باقی لوگ تو ہے ہی نہیں ادھر, جو بھی ہیں نہیں تھے. مطلب ہی واز سنگل ہینڈیڈلی ہی واز کمیٹڈ ٹو دس کاز, اینڈ دین ہی بس پھر اس کو کپڑے پہناتے رہتے. لیکن وہ مختار مسعود نے ایک دفعہ لکھا تھا کہیں کہ ہمارے جو دوسرے ہیں انڈیا میں مذہب والے, وہ اپنے جو لیڈر ہیں نا ان کو مہاتما بناتے ہیں, ہم ان کو نیچے کراتے رہتے ہیں. پر میں اس واپس آؤں گا, لمبی بات ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اوور آل ہماری سائیکی میں یہ ہے کہ کوئی ہیرو بھی ہوگا اور ولن بھی ہوگا ہسٹری میں, اور پھر ایک پارٹی کا, ایک بندے کا ہیرو دوسری پارٹی کا ولن ہے, وہ سارا کام ہی اس پہ چل رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ امریکہ میں کوئی پریزیڈنٹ اب ولن نہیں ہے. جارج بش جو کہ 2000 میں ایک کانٹروورشل الیکشن سے آیا, اس کو بھی سارے وہ اون کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آخر میں ٹرمپ کو بھی اون کر لینا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یار ہمارا پریزیڈنٹ ٹھیک ہی ہو. لاسٹ کوشچن, آپ کو لگتا ہے ایز اے نیشن وی آر بیکمنگ مور اینڈ مور کنفیوزڈ؟ اس میں آئیڈینٹی بھی ہے, اس میں ہو وی آر, ہم لوگ کون ہیں, کیسے, اسپیشلی اگین جو ینگ جنریشن کے بعد. بہت بڑا سوال ہے, مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر لوں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کنفیوژن دنیا کے اکثر ملکوں میں اب چل رہی ہے, اور اس کی جو ایکسپلین ہے انٹلیکچوئل, وہ پوسٹ کلونیل ہے. بہت بڑی مطلب ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہے کہ پوسٹ کلونیل جو اسٹیٹس ہوتی ہیں نا وہ کنفیوز ہوتی ہیں. انڈیا میں بھی تو دیکھیں کنفیوز ہے, مطلب اچھی خاصی انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں اتنا بڑا لکھا ہوا ہے کہ دس ول بی لبرل سیکولر, میرا خیال لبرل لکھا ہے یا سوشلسٹ لکھا ہے, مجھے ایگزیکٹلی آدھی پر بڑے کلیئر میں لکھا ہے. وہ آدھی پارٹی آدھی آبادی ان کی سمجھتی ہے کہ یہ ہندو راشٹرا بنے گا, تو وہ کنفیوزڈ ہی ہے نا ابھی تک. انڈونیشیا کو دیکھیے, ملیشیا کو دیکھیے, تو میرا خیال ہے پوسٹ کلونیل میں کافی ساری کنفیوژن جو ہے وہ بھی چل رہی ہے. ایون اب امریکہ کو دیکھ لیجیے, کیا اب وہ اچھے بھلے چل رہے تھے, اب ادھر کتنی پولرائزیشن ہے. یو کے والوں کے خیال میں ان کو مسئلہ نہیں تھا. یہ جو غزہ ہے اس کے بعد اب دیکھیں کتنی کنفیوژن ہے. ابھی آہستہ آہستہ یورپ والے ان سے ٹوٹ رہے ہیں, اسپین آ رہا ہے اس طرف, باقی ملک آ رہے ہیں, کیونکہ باقی وہ اندر سے کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل جو ہے یہ اوپریسر ہے کہ وکٹم ہے. اور جو بھی بندہ جس میں تھوڑی سی بھی کامن سینس موجود ہے وہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے تو اوپریسر, یہ وکٹم کیسے بنے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے شاید ہمارا زمانہ جو ہے وہ کنفیوژن کا ہے, مجھے یہ لگتا ہے. آپ کو کیا فیوچر کیسا لگ رہا ہے پاکستان کا, لیٹس سے 2030 کا پاکستان؟ یہ بہت مشکل اور بڑا سوال آپ نے کر دیا ہے. 2030 مجھے مطلب ایک بات تو طے ہے کہ ظاہر ہے ملک جو ہیں وہ آگے ہی جا رہے ہوتے ہیں,
بس کبھی کسی کی اسپیڈ سلو ہوتی ہے, کبھی کسی کی اسپیڈ. ہماری تو بہت ہی سلو نہیں ہوئی بھی, پتہ نہیں اس کو کمپیریزن میں سلو ہے. جیسے اب میں آبادی کا بتاؤں, اب ہمارے وہ میڈیا میں ڈسکشن نہیں ہوتی, تو دنیا کے اکثر ملکوں کی آبادی جو ہے نا اب ٹیپر آف ہو رہی ہے. تو ایک بہت بڑی رپورٹ تھی, اکانومسٹ میں بھی آئی, اس میں پاکستان کی آبادی بھی ٹیپر آف ہو رہی. سو 2050 آنورڈس پاکستان کی آبادی بھی ڈمپ کرے گی ود آل دوز. تو ظاہر ہے یہ پھر وہ جو پریشر ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے مسائل ہیں, اور کمپیریزن پھر کچھ ڈیکیڈز ہوتی ہیں نا جو لاسٹ ڈیکیڈز ہو جاتی ہیں. تو بس ہمارے مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈیکیڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے, کچھ لاسٹ ہو جاتی. مطلب تاریخ یہ کہتی ہے, ڈاکٹر عشرت ان کو کوٹ کرتا ہوں, جیسے وہ کہتے ہیں 90s واز اے لاسٹ ڈیکیڈ. اب لوگ کہنا شروع ہو گئے, اینڈ آئی ڈو ناٹ سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں میری مطلب جو پوزیشن ایسی, میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, کر بھی نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ جو کیونکہ جو اینالسٹ ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے, تو اب لوگ کہنا شروع ہو گئے 2010s might be a lost decade. اس نے تو خود کچھ حملے آپ کے اور لائک سیکیورٹی, نہیں وہ بھی پھر اکانومی سوسائٹی 90s لاسٹ ڈیکیڈ. تو یہ ہے کہ کچھ ڈیکیڈ اگر آپ کی لاس ہو جائے تو پھر اس کو ریکور کرتے ہوئے پھر ظاہر ہے ملک بڑی تیزی سے چل رہے ہیں نا. اور بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ آپ نے بھی انجوائے کی ہوگی. مجھے نہیں پتا یہ گفتگو کیسی رہی, لیکن کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ سن کے پتہ چلے گا. نہیں, تھینک یو ویری مچ.